ذرا یہ ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے، جس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو. پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے. پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا، لیکن کیا ہے، میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں. میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کے مسلمان، اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا، اوتھے بھی مرضی نہیں، اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئے، ان کا جھولا جبریل جھلائیں، ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑا پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوے. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی، علماء سے برکتیں لینی ہیں. سوال آپ سے ہے، خود سے ہے. جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا، صرف اتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن. پیاس بھی 10 محرم، بھوک بھی 10 محرم، سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو، میں اٹھنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت، ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی، قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے گل ختم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول اگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے. وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو، کسی میرج ہال میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. میں اس دن اسلام آباد گیا، مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. میں اس دن کراچی گیا، نہیں دیکھا. ملتان گیا، نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا، نہیں دیکھا. مانسیرے گیا، نہیں دیکھا. لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، بورا گیا، وہاڑی گیا. پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والو، میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا بانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کتنے
کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا ہاتھ چھوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے، ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے. ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی ناپتی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی تیرے اگے دوپٹہ لواں، ایسے چولی چ لیٹتا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی داوام یتیمہ در در تکے کھا تکے تکے تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتے ہیں، کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت. بلاتا نہیں کو اس کو شادی پہ، کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ ہے، لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی داوام یتیمہ در در تک کے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا ویاہ جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈورنی ہے. اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو. اور میں آخری بات کر کے حضرت جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا.
ہوا نا؟ فرضوں کی عزت اپنی جگہ جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پربت۔ اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا حضرت؟ یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے۔ وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت۔ احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا، نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی۔ محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا۔ صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ، اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل۔ وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ۔ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتا تو ہو، ہاتھ جوڑ کے یو پئی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف حضرت۔ نقصان حضرت، اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اوہ کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ۔ اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے، کمال جی تفسیر۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپے بھی لگا رہے تھے۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا۔ بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ۔ اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم بھی بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، پورے دن اوپر بابا۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہک کا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا میں نے تو بابے کا شگل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا، بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا، اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ، دوائیاں بند کر دی گئیں۔ طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا، دوائیاں بند۔ اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے، تو پھر اس طرح کرو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا۔
अब बादशाह, एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा यार। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कितने दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पढ़ो, मेरी पहली, वो मेरी ट्राली, वो मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे। लेकिन तब फायदा, भला हजरत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहे, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में न ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, नहीं तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। मेरी समझ से मेरे साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं, सर्दियां साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्र अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनाऊंगा। अल्लाह हज़रत जी, मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिया। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा होता क्या है। मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, वो पुत्रा थके आया मैं, छोड़ दिया परौंठा। वड्डा की कहता, ओए अम्मी जी की करते हो? वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल करते, भाइन बगैर तो कबूलकी नहीं लगनी है। मैनू सिर्फ ऐसा दस छोड़ो, वो छोटे होंदे जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, वड्डे हो के गलमे किवें पड़ लैंदे। एक गल मैनू दस कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मिली हजरत। इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर तो थले ही रहने दियो, इनू पैर थले ही रहने दियो। दिल च ओनू रखी हो, दिल च ओदे महबूब नू रखी हो, सोहनी लंघेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं रहना, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल? वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चला हुआ, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी ये तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है
जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, ओए बंदिया, कि तू वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर पे लेके कोट ए सफर थे। घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। ये इतने जालिम है बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना तो भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो, कब्र नहीं जाने दे, मगर कह भी तू मेरी अंगूठी ना उतारना, हाथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा। बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया जाना की है फजर दियां सुनता, जाना की है फजर, जाना की है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबान अल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है, और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोलना, सही तोलना, सबको जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लैके जाना है पल्ले कख नहीं। कल फाया सैं तू लाल खरीदने नूं, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नूं, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।